سارے دیکھنے والے سامعین کو السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دو انسانوں کو سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے، دو انسانوں کو، ایک سود کھانے والا، ایک قتل کرنے والا، ایک سود کھانے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا۔ یہ ہمارے نبی کی امت ہے، کسی نے بتایا، کسی نے محنت نہیں کی۔ آخری حج کا خطبہ آپ نے جو دیا، ہر دفعہ یہاں سے بات شروع کی، تمہارے جان مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے، کسی پہ ہاتھ نہ ڈالو۔ میرے نبی نے کبھی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، کبھی زبان سے کسی کا نام لے کر اس کو رسوا نہیں کیا۔ زبان کی لگائی ہوئی آگ ہے جو آج سارے بھڑکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو بھائیو، محبت سے رہنا سیکھو، معاف کرنا، درگزر کرنا سیکھو، اپنے اللہ کے سامنے جھکنا سیکھو۔ جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں، کہتی ہیں یہ فلاں کی سازش ہے، جیسے آج کل کہتے ہیں مسلمان، امریکہ کی سازش ہے، جی اصل یہودیوں کی سازش ہے۔ یہ کراچی کے بینکوں میں جو سود پہ پیسہ پڑا ہوا ہے، یہ امریکہ کی سازش ہے، یہودیوں کی سازش۔ جو رات کو شراب چلتی ہے اور مجرے ہوتے ہیں، یہ امریکہ کی سازش، یہ یہودیوں کی سازش۔ نوجوان اولاد ماں باپ کی نافرمان ہیں، یہ کسی دشمن کی سازش۔ میں ایک جگہ تھا تو ایک لڑکی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس مت کرو، ماں کو کہہ رہی تھی بکواس مت کرو، تو اس کی ماں کے آنسو ایسے گر رہے تھے۔ یہ امریکہ کی سازش۔ اور میرے نبی نے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی۔ کا کوئی نشانی کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ ہمارے زوال کے اسباب باہر سے نہیں ہیں، ہمارے اندر سے ہیں۔ کتنی بڑی لعنت ہے جھوٹ۔ آپ نے فرمایا جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو 3 میل تک اس کی بدبو سے فرشتے بھاگ جاتے، 3 میل تک فرشتے بھاگ جاتے۔ تو پھر پاکستان کا کون سا بازار ہے جس میں کوئی رحمت کا فرشتہ آئے گا؟ کہ ہر دکاندار جھوٹ بول رہا ہے، ہر بڑا چھوٹا تاجر جھوٹ بول رہا ہے، ہر سیاستدان جھوٹ بول رہا ہے۔ ہر سے مراد ہے 100 میں 99 نہیں، 1 لاکھ میں 99,999، کوئی 1 لاکھ میں شاید ایک کوئی سچا مل جائے۔ اور جس قوم میں جھوٹ اور ظلم اور خیانت پھیل جائے وہ قوم تباہ ہو جاتی۔ ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے دشمن خود ہیں۔ جسے نشہ کرنے والے کا کوئی دشمن نہیں، وہ اپنی ذات کا دشمن خود ہے۔ تو ہم اوروں کو الزام نہ دیں کہ یہودیوں نے سازش کر دی اور عیسائیوں نے کر دی اور امریکہ نے کر دی۔ ہم نے اسپین سے آخری ملک تھا یورپ کے سفر میں اسپین، تو قدم قدم پہ میں رویا، قدم قدم پہ میں رویا کہ کس طرح مسلمان آپس کی لڑائی میں ختم ہو کے رہ گئے۔ کہ پاکستان اسپین میرے سامنے یوں آتے تھے، یوں آتے تھے ایسے۔ اسپین کی تاریخ، پاکستان کے حالات، اسپین کی تاریخ، پاکستان کے حالات، اسپین کے مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں، پاکستان کے حالات، آپس میں قتل و غارت، پھر پاکستان کے حالات۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو مٹا دیا اسپین سے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا باقی نہ بچا۔ مسجد قرطبہ جیسا شاہکار، بیچ اس کے گرجا بنا ہوا ہے، صلیبیں لٹکی ہوئی ہیں، بت پڑے ہوئے ہیں، نماز منع ہے، بورڈ لگا ہوا ہے۔ تو میں وہاں محراب کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا اور تصور میں دیکھنے لگا کہ یہ وہ جگہ ہے، تاریخ سے سبق نہ لینا بھی بڑا اندھیر پن ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں یحییٰ بن یحییٰ اندلسی کے درس ہوتے تھے، علامہ قرطبی کی تفسیر چلتی تھی، ابن عربی کے تصوف کے نکات کھولے جاتے تھے، ابن حزم کے فقہی مقالات سنائے جاتے تھے، بقی ابن مخلد
जैसी शख्सियात यहां बैठ के क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल कहते, नंगी औरतें फिर रही हैं निकरें पहनी हुई, वो तो एक उनके लिए तफरीह की जगह बनी। मैं तो आंखों से भी रो रहा था और दिल से भी रो रहा था, और ज्यादा रोना इस पे आ रहा था कि अपना मुल्क देख रहा था कि आज मेरे मुल्क के लोगों को होश नहीं है, वो क्या करने। दीन पे नफरत, फिरकावारियत की नफरत, सियासत की नफरत, कौम की नफरत, सूबों की नफरत, शहरों की नफरत, जुबान की नफरत, कौन कौन सा जख्म है जो इस जिस्म पे नहीं लगा हुआ। अब कौन कौन से जहरीले तीर हैं जो इस पर नहीं चलाएंगे। मैं ऐसे ही खड़ा देखता, फिर मैं मेहराब के पास जाके खड़ा हो गया, तो 700 साल पुरानी कुरान की आयत अब भी उसी तरह लिखी हुई है। तो मैंने कहा या अल्लाह, मैं ये नमाज तो कोई नहीं होगी, किसी के नजदीक भी ऐसी नमाज नहीं है, पर तू जानता है कि मैं चाहता हूं मैं इस अरे मेरे भाइयों, आपस की नफरतें मिटा दो अल्लाह के वास्ते, अपनी जान के दुश्मन न बनो, माफ करना सीखो, दरगुजर करना सीखो, फिरकावारियत की बातें करना छोड़ो, तकरीरें सुनना छोड़ो। तारीख मेरी कमजोरी रही है, मैं बचपन से तारीख पढ़ता आ रहा हूं, ये तबलीग में लगने से पहले शौक था तारीख पढ़ना। जब तबलीग में लगे तो मदरसे में आ गए तो और पढ़ने का लग गया, फिर कुछ अल्लाह ताला ने याद अच्छी दे दी तो जो चीज पढ़ी वो याद रहेगी, वो सारा तसलसल। मैं तो ऐसे बस डूबता उभरता रहा कि अल्लाह आज मैं यहां इस धरती पे सजदा नहीं कर सकता जहां 700 साल जिन ईंटों ने सजदे के लम्स महसूस किए, जिन ईंटों ने तेरे लाखों करोड़ों प्यारों के आंसू जज़ब किए, जिन दरो दीवार ने तेरे हजारों महबूब लोगों के वाज़ो इरशाद सुने, जिन कोनों में तुझे याद करने वाले हजारों लाखों करोड़ों उन्हें रोशन करते 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 आज इसी जमीन के नीचे सोए हुए हैं। कुर्तुबा के कब्रिस्तान पे शहर बना हुआ, न किसी बादशाह की कब्र बाकी और न किसी बड़े की न किसी छोटे की। मैं यहां नमाज पढ़ता हूं, मेरी नमाज कबूल कर ले। मैंने इशारों में नमाज पढ़ी, अल्लाहु अकबर, फिर सना, फिर सादिया, फिर रुकू, फिर सजदा। अल्लाह इतना को किया, रुकू सजदा इतना करके ताकि किसी को, चूंकि जो दाढ़ी वाला अंदर आता ना तो उसके पीछे सिक्योरिटी लग जाती कि कहीं किसी कोने में छुप के नमाज ना पढ़ ले, तो एक सिक्योरिटी वाला हमारे पीछे पीछे कर रहा था। चलो या अल्लाह, मैं भी उनमें हो जाऊं जिन्होंने इस मस्जिद में नमाज पढ़ी थी। और मेरा पाकिस्तान उस दौर से गुजर रहा है, ना अवाम को होश है, ना खवास को होश कि क्या हो रहा है। शायद अल्लाह ताला किसी की फरियाद पर आंखें खोल दे किसी की। तो भाइयों, मोहब्बत सीखो, दरगुजर सीखो। उस तबलीग से खूबसूरत मेहनत, सारे दीन की मेहनतें हक हैं जिससे खैर फैल रही, जिससे लोगों को नफा फैल रहा हो। लेकिन मेरे भाइयों, दुनिया भी फिरी है, तारीख भी पड़ी है। वो कुछ अल्लाह ताला ने मौका दिया, बहुत ज्यादा उसको मुराद ये नहीं कि मैं कोई किताबों के अंबार लगा दी, अपनी हैसियत के मुताबिक मैं आपको अंदर के यकीन के साथ कहता हूं कि पहले 300 साल का तो कोई मुकाबला नहीं। पहले 300 साल को छोड़कर इन 1100 साल में तबलीग जैसा काम कभी नहीं हुआ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, तबलीग में वक्त दो। अगर अपने अल्लाह से ताल्लुक बनाना है, अगर लोगों को अल्लाह की तरफ फेरना है तो तबलीग में जाओ। बहुत बड़ा मजमा आया हुआ है, सिर्फ हर महीने 3 दिन की नियत कर लो कि हर महीने 3 दिन लगाने हैं। करोगे नियत?
کرتے ہو نیت, ہر مہینے 3 دن لگانے شروع کر, تمہاری زندگی میں تبدیلی آ جائے گی. 6 بر اعظم کے انسانوں تک پیغام پہنچ رہا ہو, ہر زبان کے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہو, ہر طبقے کو ہدایت مل رہی ہو. جب طوائفوں کی طرف ذہن گیا, ان کا خسروں کو بھی تو لینا چاہیے, وہ بھی تو نبی کی امت, ان کے پاس پہنچ گئے. تو ہمارے علاقے کا سب سے بڑا ڈانسر اب اس کی داڑھی ہے, 5 وقت کا پہلی صف کا نمازی ہے. جب میری اس کی پہلی ملاقات ہوئی, میں نے کہا تو کبھی نماز پڑھی؟ کہا جی کدی نہیں. کدی جمعہ پڑھے؟ جی کدی نہیں. عید پڑھی؟ جی کدی نہیں. میں کیوں؟ کہ جی یہ مولوی ساڑھے نال نفرت کریں تے نوٹ اساں بھی پرا پرا رہ جانے ہیں, تو سب پیار کی ایسی آ گئے ہیں. اس کا چلا بھی لگ چکا ہے, داڑھی بھی رکھ لی ہے. ایک مجھے ملا ناچم یہی, اس کے بال کٹوائے, سارا کچھ سٹ سٹ کیا, اور کچھ عرصے بعد پھر میں دیکھو نا سرخی لگائی وہ فوٹو, وہ تھے نا کی بڑی. اس نے اپنے واقعہ سنا, کہا جی میں مسجد میں گیا نماز پڑھنے, تو مولوی صاحب نے آخیا اے خسرا کدے اندر وڑا ہے, باہر کٹو, باہر کٹو. تو ٹیک سنگھ گئی ہماری جماعت 95 میں, تو اس وقت وہ یہ سوشلزم کا بڑا مرکز تھا. تو اس کے جا کے اس سے ملے ہمارے ساتھی, جو بڑا ان کا وہ پریزیڈنٹ تھا, صدر تھا. اس نے کہا جی مسلمان ہوں, کافر نہیں ہوں, سوشلزم سے متاثر ہوں. تو اس کی ہم بات کرتے تھے, ہم پر دہریے کا لیبل لگنا شروع ہو گیا, دہریے دہریے دہریے. ایک دن نماز پڑھنے گیا مسجد, ظہر کی نماز تھی, اثر کی نماز, وضو کر لیا تھا اور مسا کے لیے پانی لیا, مسا کرنے کے لیے ہاتھوں میں پانی لیا. تو پیچھے سے مولوی صاحب کی آواز آئی امام میں سے, اے دہریہ اندر کدے وڑا ہے, باہر کٹو. تو میں نے وہ پانی یوں کر دیا, اور اس کے بعد آج تک میں مسجد نہیں گیا. اس میں جتنا مجرم وہ ہے, اتنا ہی مجرم وہ امام مسجد ہے جس نے یہ کہا ہے دہریہ باہر کٹو. تو بھائیو بہت بڑا مجمع بیٹھے ہو اوپر نیچے, اور اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو. محبت سیکھو, اللہ سے صلح کر لو, توبہ کرو. یہ جو لوگ چوریاں ڈاکے کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے. وہ اس حال میں مر گئے تو پتہ نہیں کون سی جہنم میں جائیں گے. تو نیت کرتے ہو سارے؟ ایک نیت میں اور کروایا کرتا ہوں کہ بھئی آج تک جو ہوا ہوا, آئندہ توبہ, صلح کر کے اٹھیں, اللہ کی بارگاہ میں صلح کر کے اٹھیں. تو اس کی بھی نیت کرتے ہو؟ ابھی تمہارے آنے سے پہلے اسپین کے ایک ساتھی سے بات ہو رہی تھی, وہ جو میں آخر میں توبہ کرواتا ہوں, انہوں نے کہا جی آپ تو چلے گئے ہیں اور ہمیں مسلسل خبریں آ رہی, کیونکہ وہاں پاکستانی بہت زیادہ شراب کا کام کرتے ہیں, ان کے ہوٹلز ہیں تو ہوٹل میں شراب چلتی ہے. انہوں نے کہا جی مسلسل ہمارے لوگ کہ اسی جی توبہ کیتی ہے, بھائی اسی شراب بیچنی بند کرتی, شراب بند کرتی, شراب بند کرتی. مختلف جگہوں سے خبریں آ رہی. کہا جی ہم نے وہاں توبہ کی, ہم نے سوچا تھا مکے جائیں گے, وہاں جا کے توبہ کریں گے, لیکن وہ تو ادھر ہی انہوں نے ہمیں توبہ کروا دی, تو بس یہ ہماری توبہ, ہماری توبہ. تو ایک یہ کہوں گا کہ توبہ کر کے اٹھو, ٹھیک ہے, جو پیچھے گزر گئی اللہ معاف کر دے, آئندہ تو اس سے صلح کر کے چلیں گے. اور اگر کبھی پھر ٹوٹ گئی تو یہ کون سا اوکھا کام ہے, پھر توبہ کریں گے, پھر معافی مل جائے. اس دربار میں معافی کے سوا تو معافی سے معاف کرنے سے زیادہ محبوب عمل کو نہیں اللہ کی بارگاہ. تو توبہ کی بھی نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ قبول فرما لے. اب حج والوں سے کوئی موقع ملا تو کر لوں گا, ورنہ وہیں مکے چل کے بات کریں گے. لیکن آپ بھائیو, ہو سکتا ہے اس وقت کی بات یہی ہو جو اللہ نے کہلوائی, ضرورت اسی کے ہو. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, محبت سیکھو, معاف کرنا سیکھو, ماں باپ کے آگے چپ رہنا سیکھو, بیوی کی کمی بیشی برداشت کرنا سیکھو, اولاد کی کمی بیشی پر بھی ایک دم سیخ پانا ہو جاؤ, ہاتھ نہ اٹھاؤ.
کبھی بھی ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی حالت کو جانتا ہے اور وہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ سورہ الشعراء۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی میں آزمائشیں وقتی ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کریں، نماز قائم کریں اور دعا میں اپنے حاجات کو اس کے سامنے رکھیں۔ سچی محبت اور خلوص کے ساتھ کوشش کرتے رہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ آپ کو بہترین راستہ دکھائے گا۔ زندگی مشکلات اور آزمائشوں میں صبر و شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کو ان کی ہمت کے مطابق آزماتا ہے۔ اگرچہ کبھی بھی مشکل حالات ہمارے برداشت سے زیادہ محسوس ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش دراصل ہماری ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، مشکل وقت میں صبر کرنا، اللہ کی نعمتوں کو یا لینے کے بعد شکر کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا بندے کا بہترین عمل ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ سے تعلق مضبوط ہو تو دنیا کی مشکلات بھی ہمیں کبھی شکست نہیں دے سکتی۔ یہ دنیا عارضی ہے اور اللہ پر ایمان اور یقین کے ساتھ زندگی گزارنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے۔ دعا، ذکر و اللہ کی احکامات پر عمل پیرا ہونے سے دلوں کو